إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعائے توسل کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہر معصوم کی ایک ایک حدیث کے ساتھ. بارہا ہم نے اس اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ امام نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کر دے. امام سے پوچھا گیا کہ ہمارا آپ کا امر کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارا امر یہ ہے کہ ہماری تعلیمات احادیث کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہے امر کا زندہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے امر کا احیا کرنے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ سے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ایمان کی علامت ہیں. بہت لطیف حدیث ہے یہ، یعنی جو اپنے اندر ان 3 باتوں کو محسوس کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. 3 چیزیں ایمان کی علامت ہیں. پہلا فرمایا خود مشکل میں ہونے کے باوجود کسی اور کی دستگیری کر لینا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور آپ غور فرمائیے گا سب سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس پر عمل کیا ہے. اپنی روٹیاں عطا فرما دیں یتیم و مسکین و اسیر کو، خود سختی میں ہونے کے باوجود دستگیری کر لینا. دوسرا فرمایا اپنے حق سے گزر جانا تاکہ کسی اور کو فائدہ پہنچ جائے، اپنا حق چھوڑ دینا. اور تیسرا فرمایا کہ کسی سیکھنے کی خواہش رکھنے والے کو کچھ دین کا علم سکھا دینا. یہ 3 ایمان کی علامتوں میں سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرار واقعی مومن بنا دے انشاءاللہ. سے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ. مولا متقیان امیر بیان علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ علم 3 طرح کا ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا کا علم ہے نا اس کا تعلق انہی میں سے کسی سے. علم 3 طرح کا ہے. پہلا فرمایا دین کا علم، دوسرا تمہارے بدن کی ضرورتوں کا علم، وہ بھی تمہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا بات کرنے کے سلیقے کا علم. جیسے یہ 3 علم آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم کامل ہے. جیسے دین کا علم پتا ہو کہ دین اس سے کیا چاہتا ہے، اس کا بدن اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کا علم ہو، اور بات کرنے کا سلیقہ اگر یہ جانتا ہے تو پورا علم ہے اس کے پاس. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. بنت رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ بی بی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. وہ مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرماتی تھی بار الہ. کتنی خوبصورت دعا ہے. انسان زندہ ہے اور مردہ، یہ 2 کیفیتوں میں ہے. زندگی ہے پھر موت ہے. بی بی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتی تھی بار الہ میری زندگی کو میرے لیے وسیلہ برکت و خیر قرار دے دے، اور موت کو ہر شر سے راحت اور نجات کا ذریعہ قرار دے دے. جس کی زندگی ایسی ہو کہ خیر و برکت ہو، موت اسے شر سے نجات دے دے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی اور موت دونوں ہی سعادت پر ہے، اللہ کے راستے پر ہے.
یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. مولا امام حسن علیہ السلام صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں مولا حسن علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ حضرت ابوذر یہ کہتے تھے کہ میں فقر کو ثروت مندی پر اور بیماری کو صحت مندی پر ترجیح دیتا ہوں. اس لیے اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ فقر میں اور تنگ دستی اور بیماری میں یعنی اللہ کی نافرمانی کا امکان کم رہتا ہے. جب ثروت زیادہ ہو اور صحت زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا امکان بڑھ جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ خدا رحمت نازل کرے ابوذر پر، لیکن ہم نہ اپنے لیے فقر اختیار کرتے ہیں، نہ دولت، نہ صحت، نہ بیماری. ہم ان تمام معاملات کا اختیار اس کے حسن انتخاب پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اگر فقر دے تو فقر، اگر وہ ثروت دے تو ثروت، وہ صحت دے تو صحت، وہ بیماری دے تو بیماری. ہم اس بات کا اختیار اس کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں. پھر امام نے فرمایا یہی معنی ہے خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سر تسلیم خم اور مقام رضا پر فائز فرمائے انشاءاللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام ابو عبداللہ حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عقیدے کی یہ حدیث ہے، امام نے فرمایا ہم اپنے نانا رسول اللہ کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان اپنے بابا علی بن ابی طالب کی محبت اور بغض کی بنیاد پر کر لیتے تھے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی اور ان کی دشمنی کے ذریعے سے ہم اپنے نانا رسول اللہ کے زمانے میں پہچانتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روٹیوں کی بوریاں رات میں لے جاتے تھے اور رات ہی میں صدقہ جب کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ بے شک خاموشی سے دیا ہوا صدقہ خدا کے غضب کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ایک ہے امام کا عمل جو زمانے کے طرز کے مطابق تھا کہ غذا کی ضرورت لوگوں کو ہوتی تھی، امام علیہ السلام روٹیوں کی بوریاں لے کے جاتے تھے. آج شاید جس جگہ ہم یہ رہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی روٹیوں کی بوریاں لے جانے کی ضرورت پڑے کہیں کسی کے یہاں پر، کیونکہ طریقہ کار بدل گیا، لیکن وہ جو ویلیو اور اصول ہے وہ اپنے مقام پر ہے. امام نے اصل بات ارشاد فرمائی کہ خاموشی سے دیا ہوا صدقہ یہ ہے اصل جو قیامت تک کانسٹنٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. امام نے فرمایا کہ خاموشی سے دیا ہوا صدقہ خداوند متعال کے غضب کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی آپ کا طرز عمل ہو لیکن وہ ایسے ہو کہ عزت نفس محفوظ رہے جسے دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ خاموشی سے دیا جا رہا ہے آپ اور اللہ کے درمیان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غضب کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ
یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا. امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا وحی نازل ہوئی ہے، تو یہ علوم در اہل بیت کے علاوہ کسی نصیب نہیں ہو سکتے. تو امام ایسی کئی احادیث ہیں، تو امام نے اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے کچھ بندے ایسے نیک کام کرتے ہیں. بہت غور سماعت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بیان فرما رہے امام باقر علیہ السلام، کہ میرے کچھ بندے ایسے نیک کام کرتے ہیں کہ میں فقط انہیں جنت میں نہیں بھیجوں گا، انہیں جنت کا حاکم بناؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار وہ کون سے نیک کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مومن بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کامیاب ہو پائیں یا نہ ہو پائیں، کوشش پوری کرتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہیں میں فقط جنت میں نہیں داخل کروں گا، انہیں جنت کا حاکم بناؤں گا. بنص حدیث امام ابو بکر علیہ السلام. سبحان اللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عجب اصول امام نے بیان فرمایا. امام نے کہا جو دوسروں کا پردہ چاک کرتا ہے خدا اس کے گھر کے عیب دوسروں پر آشکار کر دیتا ہے. پھر سے سماعت فرمائیے گا. جو دوسروں کا پردہ چاک کرتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر کے عیب لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، چونکہ وہ ستار العیوب ہے، دوسروں کے عیوب چھپانے والا قرار دے انشاءاللہ. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. مولا ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر القادم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدنوں کی قیمت صرف جنت ہے، بس جنت کے علاوہ اسے کسی اور قیمت پر فروخت نہیں کرنا. یعنی کسی شہرت پر، کسی کوئی اور حرام دولت پر، کسی اور ایسی شے پر جو اللہ نے حلال نہیں کی. تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے. یہاں پر اب چونکہ دعائے توسل ہے لہذا تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں، لیکن علماء نے ایک بہت خوبصورت کلام کیا ہے کہ امام حسین کاظمی السلام نے فرمایا تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے. ابھی روح کی قیمت نہیں بتائی امام نے، بدن، مومن کے بدن کی قیمت جنت بتائی ہے. مومن کی روح کی قیمت وہ اللہ کی رضا ہے، وہ جنت سے بھی اوپر ہے. سبحان اللہ. یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن، تین باتیں امام نے ارشاد فرمائی، تین کیفیتیں ہوتی انسان پہ طاری، تینوں کے بارے میں امام نے فرمایا مومن جب بھی غصے میں آتا ہے، کبھی نہ کبھی غصے میں آ جاتا ہے ہر انسان،
کہ مومن جب بھی غصے میں آتا ہے تو اس کے ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہیں نکال دیتا. پہلی بات، یعنی کوئی کتنا ہی غصے میں آ جائے وہ حق سے کبھی حق سے گزری ہوئی بات نہیں کرتا. دوسرا امام نے فرمایا خوش بھی ہر انسان ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی کبھی اسے باطل میں داخل نہیں کر دیتی. جب وہ غصے میں ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے نہیں نکالتا، جب وہ خوشی کی کیفیت میں ہو تو یہ خوشی اسے باطل میں داخل نہیں کرتی. اور پھر فرمایا کہ جب قدرت ملتی ہے اسے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حوالے سے اختیار آ جاتا ہے کسی کے پاس، کہ جب قدرت ملتی ہے اسے تب بھی اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا، بقیہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل بن سہیل نے خط لکھا تھا امام کو کہ کوئی ایسی شے مجھے تعلیم فرما دیں کہ جس کے ذریعے میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں. سبحان اللہ. امام محمد تقی علیہ السلام نے اسے جواب لکھا، پہلا یہ کہ سورہ انا انزلنا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ رکھے گا. اس لیے نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جس سورہ کی سب سے زیادہ تاکید ہے وہ سورہ انا انزلنا ہے. سورہ انا انزلنا وہ سورہ ہے کہ جس کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام سے، جس کا آغاز بی بی فاطمہ الزہرا سے، اور جس کا اختتام امام زمانہ علیہ السلام پر ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کبھی اور صحیح مل کے صلوات بھیج دینا امام زمانہ. سہیل اسماعیل بن سہیل نے خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی شے تعلیم فرمائے کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں. امام نے کہا سورہ انا انزلنا کثرت سے پڑھو. دوسرا فرمایا اپنے لبوں پر مسلسل استغفار رکھو، ایسا کرنے سے تم دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی النقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی 4 عیدیں ہوتی ہیں، فطر، اضحیٰ، غدیر اور جمعہ. امام نے کہہ کر اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی شخص ان 4 عیدوں پر خوش ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارا شیعہ ہے. تو شیعہ کی ایک علامت امام نے بتلائی کہ ہمارے شیعوں کی 4 عیدیں ہیں، فطر، اضحیٰ، غدیر اور جمعہ. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کا عجب کا نام ہے، یہ غور فرمائیے گا، اور فخر ہونا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ ہم کس امام کے ماموم ہیں. ہم امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حمد خدا کی اس بات پر کہ اس نے مجھے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک میں مہدی آخر الزماں کی زیارت نہ کر رہا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر سنیے گا ایک حجت خدا امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ حمد خدا کی اس بات پر کہ اس نے مجھے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے مہدی آخر الزماں کی زیارت نہیں کر لی. پھر امام نے فرمایا کہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ ہیں کہ جو رفتار و گفتار میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ شبیہ ہے.
یعنی وہ جو شہزادہ علی اکبر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا، اللہ اکبر، اب اس سے شہزادہ علی اکبر کی بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جو امام کی صفت بیان کی حضرت حجت کی، وہ امام حسین نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا تھا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ رفتار و گفتار میں مہدی سب سے زیادہ رسول اللہ کے شبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہماری گناہگار نگاہوں کو ان کی دیدار سے منور فرمائے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وزیرا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، ویسے میرا وجود زمین والوں کے لیے امان ہے۔ وجود امام زمانہ علیہ السلام سے زمین میں اپنے مقام پر قائم ہے۔ جو زمین پر امن ہے وہ امام کے وجود مطہر کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، امام کے توسل سے پہلے ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے اگر کچھ آنکھیں نم ہو جائیں تو اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں کربلا معلیٰ۔ چند مصریں پڑھنا چاہتا ہوں۔ برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، یہ اب عبداللہ الحسین کی کیفیت ہی اس وقت جب راکب دوش رسول ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے۔ مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہیں گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ اس وقت خود امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب وقت آخر اب عبداللہ الحسین تھا تو امام نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا گویا فرماتی شہزادی زینب سے، حسین دیکھ رہے سکینہ کو، سکینہ دیکھ رہی اپنے بابا کو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ جاؤں گی اب میں ٹھہرنے کی نہیں آپ کے پاس، شمر خنجر لیے جاتا ہے میرے باپ کے پاس۔ دیکھیں وہ مرثی ہوتے تھے جس پر ائمہ علیہ السلام گریہ فرماتے تھے، جب کسی شاعر سے کہتے تھے، دیبل سے کہتے تھے، فرندر سے کہ مرثیہ پڑھو، اور مرثیوں پر گریہ فرماتے تھے امام حسین کے مرثیوں پر، امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام۔ اب شہزادی سکینہ کیا کہہ رہی ہیں؟ باپ کے پاس سے جا کر اسے سرکاؤں گی، جوڑ کر ہاتھوں کو منت سے میں سمجھاؤں گی، اپنے بابا کی میں چھاتی سے لپٹ جاؤں گی، خیمے تک ان کو سنبھالے ہوئے لے آؤں گی، بھوکے پیاسے میرے بابا کو نہ مارے کوئی، ان کے بدلے میرا سر تن سے اتارے کوئی۔ بی بی سکینہ خیام سے باہر دوڑی، عمر سعد سے کہتی ہیں دیکھ قربت کو میرے بچپن پر نظر، باپ مارا گیا میرا تو جیوں گی کیوں کر، سر پہ آوے گی یتیمی تو میں جاؤں گی کدھر، میں تو ہوں باپ کی شیدا میرا عاشق ہے پدر، باپ بن ایک دم آرام نہ آوے گا مجھے، کون پھر رات کو چھاتی پہ سلاوے گا مجھے۔ شمر سینے پر سوار ہو گیا، بی بی سکینہ دیکھتی رہی، اب عبداللہ حسین ذبح ہونا شروع ہوئے، گویا حسین کے لبوں پر تھا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کا سر تن سے جدا نہیں کیا سوائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ایک اور جملہ کہوں، کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر نہیں نہ بلند کیا گیا نہ نوکے نیزہ سے پھر گرایا گیا، سوائے حسین کی دختر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے قلب ناظرین کو پرسہ پیش کرتے ہوئے سب مل کر امام کے نام سے توسل کیجیے گا۔ یا وسیع الحسن
والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا